الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، سند اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لها الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے اوپر لکھا ہے باب الریان، اور اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ اور آگے روایت میں تفصیل ہے کہ روزے دار کے لیے ہی وہ دروازہ کھولا جائے گا، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ عام حالات میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں اور زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، خاص طور پر باہر ممالک میں، پاکستان میں تو ایسی کوئی سہولتیں نہیں ہیں سوائے ایئرپورٹ کے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس کلاس لاؤنج ہوتا ہے اور ایک اکانومی کلاس ہوتا ہے۔ ریلوے میں اور پاکستان کی بس سسٹم میں تو ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن ایئرپورٹ جائیں اور دوسرے ممالک میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا وی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے، اس کے اندر $1 یا $1 یا 1 ریال ہر ملک کی کرنسی کا آپ کو $1 پے کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو تقریباً 148 ڈشز تک رسائی فری ہوتی ہے۔ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھتا ہے، اور آپ کو کسی بھی قسم کی دھکم پہل، حتیٰ کہ آپ کا جو لگیج ہینڈ کیری ہوتا ہے وہ بھی اٹھانا نہیں پڑتا۔ یعنی اتنی سہولیات ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار لمبا سفر ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وی آئی پی لاؤنج کے اندر وہ سہولیات ملتی ہیں آپ کو کہ آپ کو سفر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یقال لها الریان، اس کے لیے گیٹ وے بھی الگ ہوتا ہے، ہر چیز چیکنگ کاؤنٹر، چیک ان کاؤنٹر سب کچھ الگ ہوتا ہے، اور وی آئی پی کلاس ہوتا ہے، اور خرچہ کچھ بھی نہیں ہوتا، خرچہ کوئی ایسا نہیں۔ البتہ جو بزنس کلاس الگ ٹکٹ لیتے ہیں وہ الگ ایک لمبا خرچہ ہوتا ہے، ایک بڑی کلاس تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال لها الریان، جنت میں دروازے وی آئی پی لاؤنج ہے، کس کے لیے؟ یدخل منہم الصائمون، صرف روزے دار اس میں سے گزریں گے، صرف روزے دار۔ یعنی جنت تو پکی ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جانے کا راستہ، بیٹھنے، سارا وی آئی پی لاؤنج ہے۔ اس کیا ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نوازش کی ہے کہ روزے دار اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے صرف ایک روایت نہیں ہے، بلکہ فجر میں سنت موقدہ ہے کہ امام فجر میں 40 سے 50 آیات پڑھے، لیکن رمضان میں ہے کہ مختصر پڑھے۔ رمضان میں مختصر پڑھے، بس عادیات کے بقدر، یا طوال مفصل میں چھوٹا، یعنی آپ 9-10 آیات پڑھو، اس سے زیادہ نہ پڑھو، کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ معاملہ کہ فجر کے بعد سونا ممنوع ہے، مکروہ ہے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں، لیکن روزے دار کو اجازت ہے، آپ کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سونے کو پسند نہیں فرمایا کہ اے اللہ میری امت کی، اللہم اجعلنی برکتا فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کی فجر کے بعد کے اوقات میں برکت عطا فرمائے کہ وہ جاگتے رہے، اور روزے دار کے لیے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ تو روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام چلتا ہے، احکامات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں صبح سے شام تک بھوکا رہنا، موسم ایسا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، پیاسا رہنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ تیسرے چوتھے روزے کے بعد عام طور پہ شغف کم ہونے لگتا ہے، شوق کم ہونے لگتا ہے، تو اپنے شوق کو بیدار رکھا جائے کہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کے لیے رہنا ہے، اللہ کے لیے رہنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سمجھنے کے